بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بات کریں گے اس شہر کی جس کا نام آتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، وہ زمین جس پر قدم رکھنے کا تصور بھی آنکھوں کو نم کر دیتا ہے، وہ فضا جس میں سانس لینا عبادت بن جاتا ہے، وہ مقام جہاں سکون خود انسان کا استقبال کرتا ہے، وہ ہے مدینہ شریف، میرے آقا، میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ پاک۔ صرف ایک شہر نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے، ایک دعا ہے، ایک محبت ہے، یہ ایک ایسی خوشبو ہے جو روح کے زخموں پر مرہم رکھ دیتی ہے۔ جب انسان تھک جائے، جب دنیا کے بوجھ دل پر بھاری ہو جائے، جب آنکھوں کے خواب بکھر جائیں، جب دل تنہا ہو جائے تو مدینہ کی یاد آتی ہے، اور جب مدینہ کی یاد آتی ہے تو دل خود بخود سجدے میں جھک جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے شہر کو دیکھنے کی تمنا میں جیتے ہیں، ہم آپ کے دربار کی حاضری کی امید پر سانس لیتے ہیں، ہم آپ کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہونے کے خواب میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو گناہ نہیں ہوتے، جہاں خاموشی بھی دعا بن جاتی ہے، جہاں نظریں جھک جائیں تو دل بلند ہو جاتا ہے، جہاں ٹوٹا ہوا انسان مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ گلیاں جن میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے، وہ راستے جن پر صحابہ کرام کے قدموں کے نشان ہیں، وہ مٹی جسے فرشتوں نے بھی سلام کیا، وہ فضائیں جن میں وحی کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ مدینہ کی ہوا میں عجیب سا سکون ہے، ایسا سکون جو دنیا کے کسی اور شہر میں نہیں، ایسا سکون جو صرف نصیب والوں کو ملتا ہے۔ جس دن انسان مدینہ میں داخل ہوتا ہے، اس دن وہ اپنی پرانی زندگی وہیں چھوڑ دیتا ہے، وہ نیا بن جاتا ہے، صاف، ہلکا، اللہ کے قریب، گناہوں سے پاک۔ روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہو کر انسان اپنی پہچان بھول جاتا ہے، وہ نہ امیر رہتا ہے نہ غریب، وہ بس ایک گناہ گار بندہ ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کے در پر کھڑا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے در کے فقیر ہیں، ہم آپ کے شہر کے مسافر ہیں، ہم آپ کی امت کے شرمندہ بچے ہیں، ہمارے اپنے در سے خالی، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹانا۔ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں دل بولتا نہیں، روتا ہے، جہاں زبان خاموش ہوتی ہے اور آنکھیں بات کرتی ہیں۔ وہ لمحہ جب انسان پہلی بار گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، دل کانپ جاتا ہے، سانسیں رک جاتی ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، شکرانے کے نوافل ادا کرنے کا جی چاہتا ہے، اور زبان سے بے اختیار بولتا ہے، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ تو ناظرین، یہ صرف اینٹوں اور پتھروں سے بنا ہوا شہر نہیں ہے، یہ دلوں کی دنیا ہے، یہ روحوں کی پناہ گاہ ہے، یہ گناہوں میں ڈوبے انسانوں کے لیے امید کی آخری کرن ہے۔ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں آ کر دل اپنے بوجھ اتار دیتا ہے، جہاں آنکھیں شرمندگی کے آنسو بہا کر ہلکی ہو جاتی ہیں، جہاں روح خود کو رب کے قریب محسوس کرتی ہے، جہاں انسان مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھے تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین نہیں، رحمت نے اسے تھام لیا ہو، ایسا لگتا ہے جیسے آسمان جھک کر اسے خوش آمدید کہہ رہا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے شہر کی مٹی بھی ہم سے بہتر ہے، کیونکہ وہ آپ کے قدموں سے مس ہوئی ہے، اور ہم اپنے غفلتوں میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ مدینہ کی راتیں عجیب ہوتی ہیں، وہاں خاموشی بھی ذکر بن جاتی ہے، وہاں اندھیرا بھی نور سے بھرا ہوتا ہے، وہاں دل کی دھڑکن بھی تسبیح کی طرح لگتی ہے۔ جب مسجد نبوی شریف میں اذان کی آواز گونجتی ہے تو دل درزتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے روح کو آواز دی جا رہی ہو، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ خود بلا رہا ہو۔ اور جب نماز کے لیے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے نہیں، مدینہ کے ہو گئے ہیں۔ وہ سجدہ جو مسجد نبوی میں کیا جائے، وہ سجدہ صرف زمین پر نہیں ہوتا، وہ سجدہ سیدھا آسمان تک پہنچتا ہے۔ مدینہ میں وقت رک سا جاتا ہے، وہاں گھڑیاں چلتی ہیں مگر دل دنیا کے وقت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہاں انسان کو اپنا نام یاد نہیں رہتا، وہاں صرف ایک پہچان رہ جاتی ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گناہ گار فرد۔ یا رسول اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، ہم بہت غافل ہیں، ہم بہت غافل ہیں، مگر آپ سے محبت سچی ہے، آپ کے شہر کی طلب ہماری سانسوں میں شامل ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے انسان
آہستہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہر وہ قدم سوچ سمجھ کر رکھتا ہے، وہ ہر انسان ادب سے لیتا ہے، وہ ہر نظر جھکا کر ڈالتا ہے۔ مدینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت شور نہیں مانگتی، کہ عقیدت دکھاوا نہیں مانگتی، تعلق خاموشی میں بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ جگہ جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہاں جا کر دل خود ہی جھک جاتا ہے، وہاں جا کر زبان خود ہی رک جاتی ہے، وہاں جا کر آنکھیں خود ہی بھیگ جاتی ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انسان اپنی زندگی کے سارے دکھ رکھ دیتا ہے، وہ اپنی ناکامیاں رکھ دیتا ہے، وہ اپنی غلطیاں رکھ دیتا ہے، وہ اپنی امیدیں رکھ دیتا ہے، اور پھر خاموشی سے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہم تھکے ہوئے ہیں، ہمیں سمیٹ لیجئے۔ مدینہ وہ شہر ہے جہاں دعائیں مانگنی نہیں پڑتی، دل خود دعا بن جاتا ہے۔ وہاں جا کر لفظ ختم ہو جاتے ہیں، آنسو بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کی حاضری نصیب فرما، ہمیں بار بار وہاں جانے کی سعادت عطا فرما، ہمیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے باادب کھڑے ہونے کا شرف عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کی میل کچیل کو دھو دے، ہماری ٹوٹی ہوئی امیدوں کو جوڑ دے، ہمارے دلوں میں سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا فرما، ہماری نسلوں کو بھی مدینہ کی محبت عطا فرما، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، اور قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر سے پانی پینے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوا نہ کرنا، ہمیں اپنے کرم اور رحمت کے سائے میں رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔